بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ جنگ احد کے واقعے کو نتیجے کے طور پر اس کی جزئیات کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے 2-3 مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جنگ احد کا واقعہ بہت اہم ہے جس کے اندر بہت ساری جزئیات پائے جاتے ہیں. جنگ احد صرف ایک جنگ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کامیابی ناکامی اور اس کے فوائد و نقصانات اور ملی اور اصلاحی سیاسی فوائد اور نقصانات اور قیامت تک آنے والے احوال کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر سمو دیا ہے, چھپو دیا ہے. جو جتنا ان واقعے کے اندر اور ان آیات کے اندر جس میں جنگ احد کے واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا, گہرائی میں جا کر جتنا پڑھے گا سمجھے گا تو اتنے سارے جزئیات آپ کے سامنے نکلتے جائیں گے. جنگ احد کا واقعہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے اس کو نتیجے کے طور پر اللہ بیان فرماتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے اور منافقین کے لیے اس میں ڈانٹ اور ڈپٹ ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا وہ اپنے ساتھیوں کو 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا, میدان احد تک نہیں آیا. تو ان لوگوں کے لیے یہاں ڈپٹ ہے, ڈانٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو طعنہ ہے انہوں نے جو طعنہ دیا مسلمانوں کو تو ان کا اللہ تعالیٰ اصلاح فرما رہا ہے. جب مسلمان زخمی ہو گئے اور تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے میدان احد کے اندر تو ان منافقین نے طعنہ دیا کہ مسلمانوں کو خامخواہ جنگ میں جانے کی ضرورت کیا ہے. تو ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں, ان کے پاس نہ وہ مادی طاقت ہے, نہ افراد موجود ہیں. خامخواہ میدان میں جا کر اپنے آپ کو اپنے جان کو کھپانا یہ نعوذ باللہ حماقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. کسی نفس کو یہ نہیں چاہیے یہ کہ اسے موت آئے مگر اللہ کے حکم سے وقت مقررہ پر. اس میں اللہ نے 3 جز کو بیان فرمایا.
پہلی بات یہ فرمایا کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، کوئی آدمی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے نہیں آئے. وما کان لنفس ان تموت، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ اسے موت نہ آئے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. جس کو بھی زندگی ملی ہے اس کو موت آئے. موت کے بغیر زندگی نہیں اور زندگی کے بغیر موت نہیں. دونوں ایک دوسرے کے راضی مرزوم ہیں، دونوں آپس میں بہنے ہیں. جب زندگی ملی ہے تو موت آئے گی، تو زندگی کے پیچھے موت تمہارا انتظار کر رہی ہے. دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہ آج تک ہوئی، نہ قیامت تک کوئی طاقت ایسی پیدا ہو سکتی ہے، نہ کوئی آدمی ایسا مشن بنا سکتا ہے کہ آدمی کو موت سے روکا جا سکے. بلکہ موت کب آئے گی، موت کی خبر بھی آج کوئی مشن نہیں دے سکتا. ابھی چند سال پہلے امریکہ کے چند سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آدمی جو دماغ میں سوچتا ہے، اب ایک ایسے مشن تیار ہو گئی کہ آدمی جو سوچتا ہے وہ مشن اسے بتا دیتی ہے کہ میں اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں، مشن اس کو بتا دے گی. آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ مشن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو مشن آپ کو کاپی کر کے بتا دے گا آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہیں. تو دنیا اگرچہ اتنی ترقی کی اور سائنسدانوں نے یوں دعویٰ کیا کہ آج ہمارا دماغ ہمارا مشن پڑھ سکتا ہے، میرے دماغ میں جو باتیں آ رہے ہیں وہ دماغ وہ مشن بتا سکتا ہے. اگرچہ کہ اس میں وہ کتنے فیصد کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، کتنی بات سچی ہے الگ چیز ہے، لیکن دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا. لیکن کوئی آج تک نہ دعویٰ کیا ہے نہ قیامت کی صبح تک یہ دعویٰ کرے گا کہ کوئی مشن ایسا بنا دے کہ موت کو بتا دے کہ اگلے دن اسے موت آنے والی ہے. انسان کو مشن میں ڈال کر انسان کو پورے مشن میں داخل کر دو اور یہ بتا دیں کہ موت اسے اگلے آدھے گھنٹے میں آ سکتی ہے، نہیں بتا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے آخر میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا. 5 چیزیں ایسے اللہ کے سوا اس کو کسی کا علم نہیں ہے، تو اس میں سے موت بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پہلی بات اس آیت کا پہلا جز یہ ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے مقدس نفوس، پاکیزہ ہستیاں ہیں. اللہ کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین مخلوق حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں. سیدنا حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب دنیا میں آئے، سب آئے تو جانے کے لیے آئے. کوئی نبی دنیا میں آ کر ہمیشہ نہیں رہا. حضرت نوح علیہ السلام کی اگرچہ کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، لیکن دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے. ان کی لمبی عمر ان کو موت سے روک نہیں سکے. قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی عمریں 400 500 سے لے کر 800 سال تک ان کی عمریں ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھی ان کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوتی تھی. صرف فرعون نے 420 سال تک اس نے حکومت کی، تو ان کی عمریں 400 800 تک ان کی عمریں تھی، لیکن ان کی لمبی عمریں موت کو روک نہیں سکی. موت ان کو بھی آنی. جو دنیا کے اندر 1000 سال زندہ رہا اس کو بھی موت آنی. جو دنیا کے اندر 10 گھنٹے زندہ رہا تو وہ بھی اس کو بھی موت آنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کو موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ، ساعتوں کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. دنیا کی پوری طاقت مل کر اسے ایک سیکنڈ نہیں دے سکتے. ایک زندگی کا ایک لمحہ اسے نہیں دے سکتے. ایک اشترا لمحہ اسے نہیں دے سکتے. جس وقت آنی ہے، جس جگہ آنی ہے وہ موت آ کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کے امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی جی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ دشمن جو آپ کو تانا دیتے ہیں اور آپ کے پیچھے پڑے ہیں، ان کو بھی دنیا سے جانا ہے، ان کو بھی دنیا چھوڑنا ہے، کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، ہر نفس کو موت کے لیے ہونا ہے۔ دوسری بات فرمایا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو موت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی۔ جب اللہ کا حکم ہوگا، امر اللہ، اللہ کا حکم آئے گا، اسی وقت اسی لمحہ اس کی روح نکال دی جائے گی۔ کوئی آدمی اپنے وقت سے پہلے دنیا سے نہیں جائے گا، اللہ کا حکم، اللہ کا امر تو اس کے ساتھ لگا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی روح نکال دی جاتی ہے، اس کی زندگی کے جو دھاگے ہیں اسے توڑ دیے جاتے ہیں، زندگی کے سانسیں اس سے منقطع کر دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ملک الموت عزرائیل جو ان کا کام ہی روح نکالنے کا کام ہے، لیکن وہ بھی کسی کو اگر روح نکالنا اور خود سے نہیں آتے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، جب تک اللہ کا نوشتہ اس کے پاس نہیں پہنچتا، جب تک اللہ کا میسج ان تک نہیں پہنچتا، وہ بھی کسی کو روح نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ضروری ہے، الا باذن اللہ۔ اور تیسری بات فرمایا، تیسرا جز ہے کتابا مؤجلا، اس کے لیے متعین وقت ہے۔ جس وقت، جس گھنٹہ، جس منٹ، جس سیکنڈ پر موت آنی ہے وہ وقت مقررہ ہے۔ یہاں علماء مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کی جگہ متعین ہے، جس جگہ پر، جس زمین کے جس حصے پر اسے موت آنی ہے وہ اسی حصے پر خود بخود پہنچ جائے گا، یا پہنچایا جائے گا، پہنچ جائے گا یا پہنچایا جائے گا۔ جس جگہ اس کے موت آنی متعین ہے وہ جگہ وہ خود بخود پہنچ جائے گا۔ اور جس وقت میں، جس سال میں، جس سیکنڈ میں، جس گھنٹے میں، جس منٹ میں، جس دن میں، جس وقت میں جو موت آنی ہو وہ چیز متعین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بہت مشہور ہے، سنا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ کا دربار سجا ہوا تھا جس میں علماء سب کچھ، آپ کے وزراء اور آپ کے حکماء سب موجود تھے۔ تو ایک آدمی آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ گفتگو کر کے چلے گئے، لیکن جب وہ آئے اور جاتے ہوئے آتے ہوئے ایک آدمی کو بہت غور سے، بہت گھول کے دیکھ رہے ہیں۔ اس مجمع میں جو بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی کو بہت ہی گھول کر دیکھ رہا ہے، یہ ہماری زبان میں کہو کہ کڑوی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ان کا دیکھنا بڑا عجیب لگا، اجنبی آدمی ہے، اجنبی آدمی آ کر مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے، ایک آدمی کو خاص طور سے گھول کر دیکھ کر جائیں، تو اس آدمی کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ وہ آدمی تو چلے گئے، اجنبی آدمی، یہ آدمی اٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ حضرت وہ کون آدمی تھا جو مجھے اس طرح گھول گھول کے دیکھ رہا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ ملک الموت تھے جو انسان کی شکل میں ہے۔ اب جیسے ملک الموت کا نام سنا اس کی ہوا نکل گئی، پریشان ہو گیا۔ اچھا وہ ملک الموت؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے، ان کا گھولنا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے شاید وہ میری روح نکال لیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی، بھائی سمجھایا کہ بھائی بات ایسی نہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو موت آئے گی، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی بے قراری، بے چینی پیدا ہوئی۔ کہا کہ حضرت آپ ہوا کو حکم دیجئے، میں بہت دور جانا چاہتا ہوں، ہزاروں کلومیٹر مجھے آپ بھیج دیجئے۔ اب اس کا اصرار تھا اور اللہ کو منظور بھی نہیں تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اصرار سے کہا کہ ہوا کو حکم دیا، کیونکہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہزاروں میل دور جا کے چھوڑ دیں۔ اب ہوا اسے منٹوں میں، سیکنڈوں میں لے کر چلی گئی، ہزاروں میل دور جنگل و بیابان میں چھوڑ کر ہوا آ گئی۔
اب جیسے ہی وہاں پہنچا، وہاں کھڑا، تو وہاں سے وہی ملک الموت آئے اور روح نکال کے چلے گئے۔ چند دن گزر گئے، پھر وہی ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آ کر تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم گزشتہ مرتبہ جب آئے تھے ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے تعجب ہو رہا تھا، مجھے یہ اللہ کا یہ حکم تھا 2-4 منٹ کے بعد، چند منٹ کے بعد مجھے اتنے دور پر اس کی روح مجھے نکالنا ہے، لیکن یہ تو بندہ یہاں ہے، یہ بندہ تو یہاں ہے، اللہ کا حکم تھا وہاں نکالنے کا، لیکن وہ بندہ تو یہاں، اس سے مجھے تعجب سے میں دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا منشا ہے، اس کے دل کے اندر بے قراری کا ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اصرار کرنا اور ہوا کو حکم دینا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اللہ بإذن اللہ۔ اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا، کتابا مؤجلا، جب وقت جگہ متعین ہے، وقت متعین ہے، لمحہ گھڑی سیکنڈ متعین ہے، جگہ متعین ہے کہ بندہ خود بخود پہنچتا ہے یا پہنچا یا جاتا ہے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا، آج حالات ایسے ہیں کہ اچانک بیمار ہو گئے، تو اچانک کوئی بیمار ہو گئے تو ایمبولینس میں لے کر جاتے ہیں، یہاں اسپتال کو لے کر جاتے ہیں، شہر کے اسپتال میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہوتا، آپ ویلور لے کر چلے جائیں یا چنئی لے کر چلے جائیں، پھر یہاں سے ایمبولینس میں بڑی تیزی کے ساتھ ویلور لے کر جاتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، آپ کسی اور بڑی جگہ چلے جائیں، تو پھر وہاں سے کئی ہسپتال گھومتے 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 وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ سبب بناتے ہیں کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، گھر والے اس کے ذمہ دار، اس کے وارثین پریشان ہوتے ہیں، ہسپتالوں کا چکر لگاتے 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 وہاں تک اسے پہنچنا مقصود ہوتا ہے، جب وہ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہاں روح اس کی نکالی جاتی ہے۔ ایک کتاب مؤجلہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سب اللہ کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے، کتب اللہ، اللہ نے اسے لکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متعین کر دیا، لکھ دیا۔ تو اس کے اندر 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، وما کان لنفس ان تموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آئے۔ مجھے آپ سب کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، کیا عالم کیا جاہل، اور کیا بادشاہ کیا فقیر، کیا اپنے کیا غیر، سب کو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اتفاق آیت بھی یہی ہے۔ تو آج ہمارے شہر کے ایک بڑے عالم دین جو ہمارے اس مسجد کے رمضان کے مفسر کئی سال الحمدللہ تفسیر کرتے تھے، مولانا عطاء الرحمن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ احیاء علوم کے صدر المدرسین ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، اللہ اکبر۔ تو آج ان کا ثانیہ ارتحال کہ کچھ لوگ مہمان بھی وہاں سے آئے ہوئے، تو یہ موت ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی آدمی بوڑھا ہو کر مرے گا نہیں، کوئی آدمی دادا نانا بن کے، کوئی سگڑ دادا سگڑ نانا بن کے مرے گا، کوئی ضروری نہیں۔ بچہ بھی جا رہا ہے، لڑکپن میں بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، نوجوان بھی جا رہا ہے، شادی سے قبر بھی جا رہا ہے، شادی ہو کے نیا دولہا بھی جا رہا ہے، اور سب جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے وقت متعین فرما دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، بس ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم اپنی موت کو یاد کریں، ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ کوئی آدمی یہ ذہن میں نہ رہے تو میں تو ابھی جوان ہوں، مجھے تو ابھی تو صحت ہے، مجھے کسی قسم کی بیماری نہیں، بندہ بھی کہیں گے مجھے کوئی شوگر نہیں، کوئی بی پی نہیں، کچھ نہیں، کچھ مجھے پرابلم نہیں ہے۔ ایسے بندے بھی اچانک چلے جاتے ہیں۔ جو بندے بیمار ہیں، برسوں سے بیمار ہیں، دوائی پہ دوا کھا رہے ہیں، ماہانہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ماہانہ دوائی بھی کھا رہے ہیں، ایسے اللہ کے بندے برسوں سے بھی رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو مسئلہ بیان فرماتے ہیں، یہ منافقین مدینہ کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ تو جنہوں نے صحابہ کو تانا دیا کہ خامخواہ انہوں نے اپنی جان کو گوا دی، تو اللہ نے کہا کیا تم سمجھتے ہو تم گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں موت نہیں آئے گی؟ موت تم کو بھی آئے گی، موت ان کو بھی آئے گی، لیکن وہ خوش نصیبی کی موت ہے، وہ شہادت کی موت ہے، اور تم مرو گے تو تم نفاق کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرو گے۔ وہ جاؤ شہادت مرے گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، تم مرو گے نفاق کی حالت میں تو جہنم میں جاؤ گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو منافقین کے چہرے پہ اللہ نے تھپڑ مارا۔ تم تانا دیتے ہو میرے نبی کے صحابہ کو کہ جنہوں نے جب میدان میں جا کے شہید ہو گئے،
ان کا مقام تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بیان فرمایا، اللہ نے ان کی تعریفیں فرمائی قرآن کریم کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان احد کے واقعے کو تقریباً 4-5 صفحے تک اللہ تعالیٰ نے بھی تفصیل بیان فرمایا۔ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جنگ بدر کو بھی اللہ نے ضمناً بیان فرمایا، کہیں تفصیل سے بیان نہیں فرمایا۔ جنگ احد کو بھی اللہ نے مختصر ذکر فرمایا، ہاں البتہ جنگ احزاب کو اللہ نے ایک سورت نازل فرما دی، اس میں کچھ مختصر واقعات بیان فرمائے۔ جنگ خندق جو جنگ احزاب ہے، سورۃ الاحزاب کے نام سے، لیکن جتنا جنگ احد کے بارے میں اللہ نے جتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزئیات کو کھول کھول کر اللہ نے بیان فرمایا ہے، کسی اور جنگ کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ تو جب جنگ کی تفصیلات ہیں تو میدان احد میں اور جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعریف بھی تو جو اللہ کو کھول کھول کے بیان کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو منافقین کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے تو اسی طرف ہمارے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو تسلی بھی دے رہے ہیں، کہا کہ جو تمہیں موت آئی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، تم اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو شروع میں تو کامیابی ہوگی، کفار میدان چھوڑ کے بھاگے، پھر جنگ کا جو نقشہ بدلا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم ہے۔ اب جتنے صحابہ کو زخم ہوئے ہیں اور جتنے تمہارے بڑے شہید ہوئے ہیں تو تم صبر کرو، تمہارے ساتھی جو میدان میں شہید ہوئے وہ سیدھے جنت میں ہیں، وہ تم سے پہلے جنت میں پہنچ گئے، انہوں نے جنت کا نقشہ میدان پہ دیکھا ہے، انہوں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صفحہ پہلے وہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ فرشتے بھی نازل ہو گئے اس کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ تو پہلے 3000 فرشتے میدان احد میں آئے، پھر اس کے بعد 2000 فرشتے اور آئے، کل 5000 فرشتے میدان میں آئے۔ صحابہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے مبارک آنکھوں سے ان معصوم مخلوق فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ فرشتے بھی آئے امامہ باندھتے ہوئے اور جنگی ہتھیار پہن کر اور اپنے ہاتھ میں تلوار اور نیزے لے کر بھار لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے۔ تو یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ اب ان کی شہادت ہو رہی ہے، فرشتوں کے ساتھ ان کی شہادت ہو رہی، فرشتوں کے درمیان میں ان کی شہادت ہو رہی۔ جو میدان میں فرشتے ہو، اگر ان کی موت ہو رہی تو فرشتوں ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ان کو اپنے پروں سے اٹھایا، وہ اللہ کے دربار میں کر دے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے نبی کے چہیتے ہیں، یہ تیرے نبی کے لاڈلے ہیں، جو تیرے نبی کے حکم پہ جان دے کر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ قربانی پیش کیا ہے، تو اللہ کے دربار میں انہوں نے پیش فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کی موت آئی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی۔ اب چونکہ صحابہ پریشان ہو گئے نا کہ 50 صحابہ کی وجہ سے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے ان کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اور ان کی غفلت اور بھول کی وجہ سے نقشہ بدلا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی، اللہ باذن اللہ، یہ ہونا تھا، یہ وہ کر رہے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں، بعض لوگ رشتہ داروں میں تانا دیتے ہیں کہ اچھی طرح یاد رکھے ایمان کمزور ہو جائے گا اس سے۔ بعض لوگ تانا دیتے ہیں کہ ان کے بچوں نے صحیح علاج نہیں کیا، تو یہاں روگر میں دکھاتے رہے، یہیں چھوٹے چھوٹے ہسپتالوں میں دکھاتے رہے۔ کیا اگر ان کے بچے چاہتے تو چلنے لے کر جاتے، بڑی ہسپتال لے کر جاتے تو بچ جاتے؟ نعوذ باللہ، ایمان بگڑ رہا ہے۔ کیا ڈاکٹر ان کو موت سے بچا سکتا ہے؟ بڑی بڑی ہسپتالوں کی مشنیں ان کو موت سے بچا سکتی ہیں؟ یہ اکثر لوگ اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ وہاں جاتے تو ٹھیک ہو جاتا، سی ایم سے چلے جاتے تو ٹھیک ہو جاتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جتنا قرآن پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے اللہ بإذن اللہ کتابا مؤجلا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ یہ تو موت کا آنی ہے، لیکن جب آ گئی تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ ہاں آنے سے پہلے آدمی مادی طور سے آدمی سبب کو اختیار کر کے ہسپتالوں کا علاج کر سکتا ہے، ڈاکٹروں کی مدد لے سکتا ہے، حکماء کی مدد لے سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی خبات نہیں۔ لیکن جب آ جائے پھر اس کے بعد ایک حرف غلط کی طرح بھی ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اچھے اس طرح کے زبان سے نکال دیتے ہیں، ان کا ایمان خدا نہ کرے کمزور ہو جائے گا یا خدا کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے تو منافقین تانا دیتے تھے
صحابہ کرام کو جب جنگ میں جا کے شہید ہو جاتے تو کہتے کہ خامخواہ کیا ضرورت تھی، انہوں نے اپنی جان کو دھوکے میں ڈال دیا، اپنے بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم کیا سمجھتے ہو، تم اپنے گھر، تم میدان میں نہیں آئے، تم بچ گئے، اس کا مطلب یہ کہ تم موت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی محفوظ ہو جاؤ تب بھی موت وہاں کر رہے گی۔ فرشتہ جو ملک الموت ہے وہ کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، بڑے بڑے مضبوط قلعے اسے روک نہیں سکتے، بادشاہوں کے بڑے بڑے مضبوط سپاہی بھی اسے روک نہیں سکتے، بادشاہ کے تمام جو بڑے بڑے ہتھیار ہیں وہ اسے روک نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لے کر رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ایک جملے کے اندر تو 3 مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک تو موت، ہر نفس کو موت کا مزہ آنا، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دوسرا مضمون اللہ باذن اللہ، یہ سب ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے مرضی خدا سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی، ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، ایک پتا اپنا رنگ بدلتا ہے تو اللہ کے حکم سے رنگ بدلتا ہے، پتا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کے نیچے گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے، پھر وہاں سے ہوا کے تھپڑوں سے نکلتا ہوا وہ کہیں سے کہیں وہ پتا منتقل ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اللہ سب جانتے ہیں، یہ سب کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں ساری چیزیں محفوظ ہیں، کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے بس آدمی کوشش تو کریں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب موت آ جائے تو پھر فیصلہ ہو جائے تو اب راضی ہو جاؤ، اپنے سر کو جھکا دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، ہم اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، بس اللہ کی مرضی یہی تھی۔ بیوی کہے کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہوا اللہ کے حکم سے، ماں باپ کہے کہ میرا بیٹا ہم سے جدا ہو گیا، ہمارا دل کا ٹکڑا ہم سے جدا ہو گیا اللہ کے حکم سے، بھائی بھائی سے صبر کرے کہ بھائی بھائی ہم سے جدا ہو گیا، شاگرد ہیں تو صبر کرے کہ ہمارے استاد ہم سے جدا ہو گئے، تو پھر استاد ہے تو اپنے شاگردوں سے کہے کہ اپنا ہمارا شاگرد ہم سے جدا ہے، کہ اللہ کی مرضی۔ اب راضی بخدا ہونا ہے اصل ایمان ہے، یہی بندگی ہے، اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں، اس لیے کسی میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جنگ احد کے اس واقعے کو، اس نقشے کو اللہ نے اس جز کو بیان فرمایا، اور فرمایا اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دے رہا ہے کہ جو تمہیں موت ہوئے، جتنے شہید ہوئے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی مرضی یہی تھے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو دنیا کے بدلے کا طالب ہے ہم اس کو بھی دے دیں گے، جو آخرت کے بدلے کا طالب ہے ہم اس کو بھی دے دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بہترین بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا ثواب الآخرہ، 2 لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ اب یہ میدان احد کے واقعے کا یہ بھی ایک جز ہے۔ پہلا آپ اس کے پس منظر کیا ہے تو یہ سمجھیں، یہاں اللہ نے ثواب الدنیا کہا، ثواب الدنیا سے دنیا کے مال و متاع کو چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی اصلاح فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی ڈانٹ کی ہے جو صحابہ 50 اوپر تھے، تو جب جنگ شروع میں ختم ہو گئی، کفار میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، اب یہاں نیچے جو صحابہ میدان میں تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ اب اوپر جو صحابہ کھڑے کھڑے بول ہو رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم تو اپنے سے خاموش ہیں، وہ تو جنگ کر کے تھکے ہوئے ہیں، تو ہم جا کے ان کا ساتھ دیں گے، مال غنیمت اکٹھا کریں گے۔ یہ جو مال غنیمت ہے نا، اللہ نے اس کو ثواب الدنیا سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے تھوڑا، کیونکہ صحابہ کا مسئلہ ہے، ہم جیسے، ہم تمہارا ایمان نہیں، ہم جیسوں کا ایمان نہیں ہے، صحابہ کا ایمان۔ یہاں ایک بات اصول سمجھ لے، جو جتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی بھول، اس کی چھوٹی سی غلطی بھی اللہ کے نزدیک بڑی ہو جاتی ہے۔ تو آئے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین،
نیک لوگوں کی نیکی مخرب ترین بندوں کا وہی گناہ ہوتا ہے. ایک عجیب جملہ ہے جو اس کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں. یہ عام طور سے سمجھ میں نہیں آتا, یہ تصوف کے لائن سے یہ بات. تو مطلب یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی بات پر اللہ تعالیٰ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اس کے رسول کے چہیتے تھے. اللہ اس کے رسول کے بعد حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد پورے روئے زمین میں اگر کوئی پاکیزہ جماعت ہے تو حضرات صحابہ کی. تو حضرات صحابہ جب اللہ کے نبی نے صاف طور سے حکم دیا تھا کہ اوپر کھڑے ہو, جب تک میں نہ کہوں وہ نیچے نہ آنا, اللہ کے نبی نے صاف حکم دیا. اب صحابہ کرام نے مارے غنیمت کو طلب بن کر, مارے غنیمت کو چاہتے ہوئے نیچے اتر آ کر شریک ہو گئے. تو اللہ نے اس کو دنیا کا بدلہ سے تعبیر فرمایا. واللہ خدا کی قسم وہ دنیا نہیں چاہتے تھے, ہم جیسوں کی طرح دنیا کے حریص نہیں تھے, دنیا کے پیچھے دوڑنے والے نہیں تھے. وہ تو اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے تھے. لیکن چونکہ یہ صحابہ پورے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ہے, یہ صحابہ نمونہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسے صحابہ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ. ان کے ایمان کا معیار ہے, ان کے ایسے معیاری ایمان ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی. مثالیں دوں تو بات بڑھ جائے گی, کیونکہ بات مضمون میں آ گیا ہے تو آپ کو بات سمجھاؤں. دیکھیے 21ویں پارے کے آخر میں ازواج مطہرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 بیویاں تھیں, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا. اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ سال میں ایک مرتبہ اپنی بیویوں کو نان و نفقہ دیتے, ایک سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے, پھر سال بھر چھٹی ہو جاتی. تو جب جنگ تبوک سے واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو مال غنیمت بہت آئے. تو اب ازواج مطہرات نے, یہ قرآن کی دلیل میں دے رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, بات کو سمجھے. تو ازواج مطہرات نے آپس میں مل کے مشورہ کیا, اس بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سالانہ خرچ زیادہ مانگیں. سب اکٹھا ہو کر اللہ کے نبی جب واپس آئے, مال غنیمت بھی بہت زیادہ تھا. مدینہ نبوی کے شہر میں مال غنیمت کوئی پڑا ہوا تھا, بہت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سال ہمیں سالانہ خرچ دگنا دیجیے, جتنا اب تک آپ دے رہے ہیں آپ دگنا دیجیے. اتنا ہی کہا. اب ایک سوال یہ ہے, کیا بیوی اپنے شوہر سے پیسے طلب نہیں کر سکتی؟ ارے آج کی عورتیں تو کتنا اپنی بیویوں, اپنے شوہروں کو ٹارچر کرتی ہیں, اپنے شوہروں کو کتنا پریشان کرتے ہیں زیور لینے پر, کپڑے لینے پر, اور جب نیا سال آتا ہے تو جب ڈیزائن بدل جاتے ہیں تو بولتے ہیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, کچھ بھی ہو جائے. لیکن ازواج مطہرات نے تو اپنا حق مانگا ہے, اپنے شوہر سے مانگا ہے, اپنے شوہر سے انہوں نے حق مانگا. کہا کہ یا رسول اللہ, سب نے مل کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس سال ہمیں جو سالانہ جو نان و نفقہ آپ دیتے ہیں دگنا دیجیے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناگوار, بہت زیادہ تکلیف ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمایا, قسم کھائے 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا. اللہ کے نبی اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ نبوی کی چھت پہ چلے گئے. تو مسئلہ آ گیا. تو اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا. آپ غور کریں, مجھے آیت پڑھ رہا ہوں. اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیوی کو, اپنی بیویوں کو آپ کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو. اللہ اکبر. ازواج مطہرات جو پاکیزہ بیویاں ہیں, امہات المومنات ہیں, امہات المومنین ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا چاہتے ہو, تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. میرا نبی تم کو دنیا خوب دے کے بھیجے گا, طلاق دے کے بھیج دے گا. اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نبی نہیں ملے گا, شوہر نہیں ملے گا.
اگر تم شوہر چاہتی ہو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تمہیں اللہ اس کا رسول چاہیے، آخرت کی زندگی چاہیے، تو پھر فخر و فاخر کو برداشت کرو. کتنی ڈانٹ، کتنی ڈپٹ کس کو ہو رہی ہے، کس بات پہ ہو رہی ہے، یہ غور کریں آپ. اب اتنی بات پر قرآن کیا کہتا ہے؟ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیا چاہتے ہو تو آؤ. فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ، اے نبی آپ دے کر بھیج دیجئے جس کو دنیا چاہیے. نان و نفقہ بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کر اپنا حق مانگ رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ تم دنیا چاہتی ہو. تو آپ اس میں غور کریں، کیوں اس طرح اتنی سخت کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ یہ اللہ نے آگے اس کا جواب دیا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم معیار ہو پوری دنیا کی عورتوں کے لیے. تم نبی کی بیوی ہو کر دنیا مانگتی ہو، یہ تمہاری شان نہیں ہے. نبی جس حال میں تم کو رکھے، ایک ایک مہینہ تمہارے گھر میں چولہا نہ جلے، برداشت کریں. برداشت کر کے دکھایا ازواج مطہرات. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، 2 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی کوئی شکایت کی؟ ارے کہیں کسی کتاب میں آپ نے پڑھا نعوذ باللہ کسی بیوی نے شکایت کی ہو؟ تو ایسے تقوی والی بیویاں جب ایک مرتبہ بھول سے اپنے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ، تو سالانہ نفقہ ہے، زیادہ کیا مانگا؟ اللہ کی طرف سے اتنی ڈانٹ، اتنی ڈپٹ، اور کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو. عام شوہر کی عام بیوی نہیں ہو، تمہارا شوہر بھی ہے، تمہارا نبی بھی ہے. ایک اعتبار سے تمہارا شوہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعتبار سے تمہارا نبی بھی ہے. 2 درجے ہیں تمہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہو. تمہارے 2 تعلق ہیں، 2 رشتے ہیں. اس کا خیال رکھتے. تو یہ بتانا مجھے مقصود ہے تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو وہی یہاں بھی صحابہ سے، صحابہ کا مقام اتنا اونچا، تو صحابہ ہو کر تم مارے غنیمت کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو اسے قرآن نے کہا یرید ثواب الدنیا، تم دنیا کا بدلہ چاہتے ہو، ہم دے دیں گے. ہاں ومن کان یرید ثواب الآخرہ، آخرت کا بدلہ چاہتے ہو تو شہید ہو جاؤ، تم جنت میں دیں گے. اب سمجھ آئے آپ کو بات؟ قرآن کا انداز، قرآن کے ڈانٹ و ڈپٹ یہ ہم جیسوں کے نہیں ہیں. وہ صحابہ تھے، صحابہ اللہ کے نبی جن کی اصلاح فرمائے تھے مکے کے 13 سال کے اندر. قدم قدم پر ان کی اصلاح فرما کر صحابہ معیار بنے ہیں. جب ان کی تھوڑی سی بھول بھی تو فرمایا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ اللہ کے مقرب ترین بندوں سے تھوڑی بھی اگر بھول جائے تو اللہ برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ تم کو قیامت تک تم کو نمونہ بننا ہے. ازواج مطہرات قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے تم نمونہ ہو. کہ تم ہو کر اس طرح کہ تم مطالبہ نہیں کر سکتی. تو اسی طرح تم نبی کے صحابہ ہو تو اسے تم مارے غنیمت کے طالب بن کر نیچے آ گئے. اللہ کے نبی کا حکم تمہیں خیال نہیں رہا. یہ ڈانٹ ہے، بولتے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں بولنے میں آگے پیچھے نہ ہو جائے، صحابہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اللہ معاف فرمائے، بہت سوچ سوچ کے میں بول رہا ہوں. تو یہ میرے دوستو، یہ اس لیے ہم دنیا ہم ہمارے اوپر قیاس نہ کریں. جیسے ہم دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ ایسا ہرگز نہیں تھے. ذرا بھی خیال آئے نا تو شیطان کی طرف سے استغفار پڑے. تو اسے قرآن کی جب اس قسم کی تفسیر آتی ہے بہت سوچ سمجھ کر تفسیر کرنا پڑتا ہے، اور سامنے سننے والوں کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. غلط نہ غلط سمجھائے تو غلط مفہوم آپ کے ذہن میں بڑھ جائے گا کہ مولانا نے یوں کہا، تفسیر میں یوں کہا. تو اس سے میں نے اس جملے کو بڑا کھول کے، اور قرآن کی اور بھی مثالیں ہیں، ایک مثال آپ کے لیے کافی ہے. تو اس لیے جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے. ایک مثال دے کے بعد ختم کر دیتا ہوں. اگر کوئی راستے میں چلنے والا، کوئی محلے والا، آپ اوباش قسم کا لڑکا اگر گالی دے دے، بڑی گالی بھی دے دے تو آدمی سن کے برداشت کر لیتا ہے. ارے وہ تو اوباش لڑکا ہے، اگر گالی دیا تو کیا ہو گیا. لیکن اگر کوئی بیٹا
آنکھ سے آنکھ ملا کر باپ کے بلند آواز بات کرے یا جواب دے، کتنی تکلیف ہوتی، باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں رات بھر کی کہ میرا بیٹا، میں نے اس کو اتنا پالا پوسا، میں نے تربیت کی، اب میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ آج مجھے بلند آواز سے بات کر رہا ہے، آج مجھے جواب دے رہا ہے، کھانا بند کر دے گا باپ، رات بھر سونا نہیں بند نہ اڑ جائے گا۔ کیوں بھائی، کیا کر دیا تمہارے بیٹے نے؟ کوئی گالی دیا؟ گالی تو نہیں دیا، بلند آواز سے بات کیا۔ گلی میں جانے والا تو اتنے بڑی گالی بھی دے دیا تو آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی مسئلہ ہے۔ تو عام مومنین کا اور صحابہ کرام کا، عام مومنین کا مسئلہ الگ ہے یا صحابہ کا مسئلہ الگ ہے۔ جب میرے نبی کے صحابہ جب دنیا کے طالب بن کے نیچے اتر گئے تو اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی، تم دنیا چاہتے ہو تو ہم دے دیں گے، لیکن آخرت چاہتے ہو تو شہید ہو جاؤ، مرنے کے بعد تمہیں ملے گا۔ من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے شاکر بندے ہیں۔ صحابہ کی تعریف فرمائے، ہم یہ شکر گزار میرے نبی کے صحابہ ہیں، میرے نبی کے صحابہ شکر گزار ہیں، ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ ابھی ڈانٹ بھی رہے ہیں، اللہ اصلاح بھی کر رہے ہیں۔ یہ مشفق باپ بچوں کو ڈراتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، لیکن اس کے مقصد کیا؟ محبت ہوتی۔ استاد اپنے شاگرد کو مار دیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، لیکن محبت و شفقت بھی ہوتے۔ اللہ بھی اپنے نبی کے صحابہ کو جتنا اللہ اپنے نبی سے چاہتا ہے، نبی کے صحابہ کو بھی اللہ اتنا چاہتے ہیں، تو اس نے ڈانٹ بھی دی اور تعریف بھی فرما دی، تم تو شکر گزار ہو، تم سے ایسی غلطی نہیں ہونا چاہیے تھا، تم تو میرے شکر گزار بندوں میں ہو۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم عن قریب شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ جیسا ایمان کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، وہ صبر وہ ایمان صحابہ کا کچھ حصہ اللہ ہمارے جھولی میں بھی ڈال دے، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔